اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد خواتین کے اعتبار سے ایک بہت مورد ابتلا مسئلہ، خاص طور پہ شادی شدہ خواتین کے اعتبار سے اور غیر شادی شدہ خواتین کے اعتبار سے بھی مسئلہ آگے چل کر ذکر ہوگا کہ کیا شادی شدہ خواتین شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہیں یا نہیں۔ اچھا، اس کے کچھ فقہی احکام ہیں، کچھ اس کے اخلاقی احکام ہیں، وہ ابھی آگے چل کر گفتگو میں ذکر ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذکر کر دی جائے کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے۔ خواتین اس مسئلے میں عام طور پر ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی مرد حضرات اس مسئلے کو ذرا مس یوز کرتے ہیں، شوہر حضرات، تو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیں، زبردستی لوگوں کو دماغ میں ایک چیز ڈال کے کہ ہم پر پابندیاں لگائیں آنے جانے پر، اس کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہی قوانین کا جاننا آخر ضروری کیوں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارنی ہے وہ پروردگار عالم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور فقہی قوانین کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اس مسئلے میں کیا ہے۔ فقہی قوانین دیکھیے، کیا کسی کا کوئی عذر قبول ہوگا اگر مثلا کوئی شخص گاڑی لے کر اور روڈ پر آ جائے تو، اور کہیں وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ریڈ سگنل کے اوپر بھی گاڑی نکالتا ہوا جا رہا ہے، کیا وہ اپنی یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو قانون کا پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، چالان ضرور ہوگا تمہارا، مقدمات بھی تم پر قائم ہوں گے اگر اس سے کوئی نقصان ہوا۔ تو ان فقہی قوانین کا جاننا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ یہ جو شاہراہ حیات پہ ہم اپنی زندگی کی گاڑی لے کر آ گئے، تو اس میں قوانین کو جانے بغیر آپ زندگی گزاریں گے کیسے؟ عام طور پر آج کل لوگ ایک مسئلے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مسائل میں کہ بس وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، بس جس طرح سوشل نارمز ہیں، احکامات الہی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ تو پہلی تو چیز یہ کہ فقہی قوانین کا جاننا یوں ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے ہر مسئلے کے ضمن میں اس کا ایک حکم موجود ہے، اس حکم کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا ہے، تو آپ کو قوانین پتہ بھی کرنے پڑیں گے۔ دوسری وجہ ایک یہ بھی ہے ان فقہی قوانین کو جاننے کی کہ دیکھیے، ہر شخص کے اوپر کچھ حقوق اور فرائض ہیں۔ جب اگر کسی شخص کو فقہی قانون کے مطابق پتہ چل جائے کہ بھئی میرا حق صرف یہاں تک ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے نا، تو یہ اس کا احسان ہے۔ مثلا بہو کے اوپر گھر کے جو کھانا پکانا اور صفائی کرنا اور جھاڑو دینا قانون کے اعتبار سے، فقہی قانون کے اعتبار سے اس کے اوپر واجب نہیں کہ وہ پوری سسرال والوں کے بھی کھانے پکائے اور گھر کی صفائیاں بھی کرے اور کپڑے بھی استری کرے اور ساس اور سسر کی خدمتیں بھی کرے۔ تو یہ قانون جب بتایا جائے گا، لوگ اس پہ کہتے ہیں بھائی آپ ہماری بہو بیٹیوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کو کیوں باتیں بتا رہے ہیں والی چیزیں؟ تو یوں بتا رہے ہیں تاکہ مثلا کوئی ساس ہے، اس کو بھی اپنی لمیٹیشن پتا ہو کہ اس بہو کے اوپر یہ چیزیں واجب نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ انجام دے رہی ہے اس کو، تو یہ اس کا احسان ہے، اور اس کے احسان کو مانو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، اب تم بھی اس کے اوپر احسان کرو، اس کی درگزر کو، اس کی کوتاہیوں کو درگزر کرو، اس کی غلطیوں کو معاف کرو، اس کو خود بھی سہولیات مہیا کرو۔ یہ اپنے واجب سے بڑھ کر کتنا زیادہ تمہارا خیال کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا نندے یہ دیکھیں کہ میری بھاوج کام کر رہی ہے گھر میں، تو وہ بھی اپنی بھاوج کا احترام کریں کہ اس کے اوپر واجب اور ضروری نہیں تھا لیکن یہ پھر بھی کر رہی ہے۔ تو یہ قانون پتہ ہونا چاہیے، شوہر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس پر یہ چیزیں واجب نہیں ہیں جتنی خدمتیں کر رہی ہے گھر میں، تو وہ اس کو بھی اپنی لمیٹیشن پتہ ہو کہ میرا حق صرف یہاں تک ہے، اور اس کے علاوہ جو کر رہی ہے ایثار کر رہی ہے، یہ احسان کر رہی ہے۔ تو اس کی یعنی اس طرح ہر شخص اپنی لمیٹیشنز میں رہتا ہے قانون کے اعتبار سے۔ قوانین کا پتہ ہونا، فقہی قوانین کا جاننا اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ دوسرے کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر یہاں تک واجب ہے اور یہ اس سے بڑھ کر کا انجام دے رہا ہے، تو یہ اس کا احسان ہے۔ یہ اگر لوگوں کے یہ گھروں میں یہ والا ڈس بیلنس ہو گیا ہے، بیلنس ختم ہو گیا ہے
کیونکہ قوانین پتہ نہیں، وہ سوچتے یہ ہیں کہ جب یہ آ گئی اب گھر میں، اب سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری اس کی ہے، اس کے اوپر سختی کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ گھر کے مثلا کام نہیں کر رہی ہے، یا مثلا کوئی بھی اس طرح کی چیز. وہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گھر کے کام نہ کرے، اب یہ آگے چل کر یہ آئے گا کہ یہ چیزیں جو ہے قوانین سے مس یوز کرنا، ان سے غلط استفادہ کرنا، یہ سب ایک غلط ایک چیز ہے، یعنی فقہی قوانین کا غلط استعمال. اب مثلا یہاں سے اگر آپ نے یہ چیز سیکھ کر گئیں آج کی گفتگو کے بعد کہ بھئی ہم پر تو واجب ہی نہیں، تو گھر جا کے آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اسٹار پلس دیکھنے شروع ہو جائیں مثلا، اور کہیں گے بس اب آج سے میرے یہ سارے کام ختم، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فقہی قانون کا غلط استعمال ہوگا. پھر ٹھیک ہے، جب اگر ایسا ہے تو پھر وہ شوہر بھی فقہی قانون آپ کو بتائے گا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا میرے لیے جائز ہے، تو وہاں پر پھر آپ کو، تو ہر شخص جو ہے نا اپنی ایک لمیٹیشنز کا اس کو پتا ہونا چاہیے، اور جب وہ دیکھے کہ بھئی اتنا احسان والی کیفیت ہے تو یہ فقہی قوانین کا غلط استعمال جو ہے وہ نہ کرے، نہ کوئی عورت کرے اور نہ ہی کوئی مرد اس انداز سے کرے. وہ گھر جو ہے یہاں پر ترازو لے کر بیٹھ کے یہ نہیں چلتے ہیں اس طرح سے گھر کہ ہم ترازو لے کے بیٹھ جائیں کہ کس کا کتنا حق ہے کیا ہے، نہیں، یہ احسانات سے چلتے ہیں، یہ ایثار سے چلتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں. اچھا، پھر شوہر کی طرف سے اجازت نہ ملنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں عام طور پر؟ دیکھیے، شوہر کی طرف سے جو شوہر عموماً جو پابندیاں لگا دیتے ہیں نا، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے بس آج سے تم جو ہے نا گھر سے باہر جانا بند. تو بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا جو بہویں ہیں یا ان کی بیویاں جب اپنے میکے وغیرہ جاتی ہیں تو وہاں سے ایسی ایسی چیزیں سیکھ کے آنے لگتی ہیں، اس سے ان کا گھر متاثر ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اپنی کوشش کریں کہ گھر کی جو چیزیں اس گھر میں سالو کر لیں، باہر میکے وغیرہ میں اس کو نہ بتایا جائے. بہت ضروری ہو تو بتایا بھی جا سکتا ہے. تو عام طور پر شوہر اس وجہ سے پابندیاں عام طور پر لگاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹھیک اچھا بھلا ہمارا گھر چل رہا ہوتا ہے، جب وہاں سے آتی ہے تو یہ ہمیشہ اس کے تو بس آج سے جانا بند. اول تو یہ بات بالکل، کیونکہ بہت سے ایسے افراد بھی مجھے ملے ہیں، یعنی آج تک میں بھولتا نہیں ہوں ایک والد کی آنکھوں میں آنسو کہ انہوں نے کہا تھا پتہ نہیں کتنے سال سے جو اس کا داماد ہے اس نے بیٹی کو ملنے ہی نہیں دیا ہے. اور ایک دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے ایک دوست جو کہ بڑے اچھے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے جب شیعت کو قبول کیا تو اس کے بعد سے جو ان کے والد تھے وہ غیر شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی پر یعنی ان کی ماں کے اوپر پابندی لگائی کہ اگر تم اس سے ملیں میرے اپنے بیٹے سے تو جیسے ہی تم ملو گی تم پر 3 طلاق ہو جائیں گی. اچھا، وہ ظاہر غیر شیعہ فقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بیچاری روتی رہتی تھی، سالہ سال ایسے ہی گزر گئے، کیونکہ بہرحال ان کی فقہ میں یہ سب کچھ ہے کہ اگر شوہر اس طرح سے طلاق دے دے، اور تینوں طلاق بعض فقہ میں ہے ان کے ہاں، ویسے مسئلہ اختلافی ہے لیکن کہ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر جو ہے اس کو 3 طلاق، تو اس طرح سے طلاق واقع ہو جاتی، تو وہ بھی پریشان ہوئے. تو شوہر بھی یہ کہتے ہیں اور بیویاں بھی یہی کہتی ہیں. بیویوں کے متعلق وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ جہنم میں شیطان نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں جو ہیں خوب بیٹھ کے ہنس رہی ہیں اور قہقہے لگا رہی ہیں. تو شیطان نے جو فرشتوں سے پوچھا یہ کیا چکر ہے بھائی، جہنم کے اندر تکلیفیں یہ تو قہقہے لگا رہی ہیں. تو شیطان نے کہا کہ یہ کمبخت خواتین جو ہیں یہ بہویں ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہاں پر آ کر ہمیں بالکل سسرال جیسا ماحول ملا ہے. تو بہرحال اس طرح کی یعنی وہ مرد حضرات بھی کہتے ہیں وہاں سے سیکھ کے آتی ہیں جن کے نزدیک بھی یہ جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال تو شوہر کی عموماً یہ ہوتا ہے کہ اجازت نہ دینے کی وجوہات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ان پر پابندیاں لگاتا ہے. تو بہرحال انسان اگر اپنے آپ کو ریڈ لائنز کو کراس نہ کرے تو شاید ہی کبھی بھی اس پر اس انداز کی پابندیاں نہیں لگیں. اچھا، بیوی پر 3 واجبات ہیں. بیوی پر شوہردار عورت پر 3 واجبات ہوتے ہیں. ایک تو تمکین، جس کو ظاہر ازدواجی حق کہا جاتا ہے، یہ اپنے حقوق ادا کرے. اور اس میں یہاں تک بات کہی ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ 4 افراد کے جن کا روزہ کامل نہیں، اس میں تیسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے جب تک کہ توبہ نہ کرے. اس سے مراد وہی تمکین اور ازدواجی حقوق سے متعلق بات ہے. دوسرا اس کے اوپر ہے ازالت المنفرات، یعنی یہ اگرچہ یہ 3 کے بجائے آیت اللہ سیستانی نے 2 ہی چیزیں
نقل کی ہیں، ایک تو تمکین والا، اور یہ کہ اپنے جسم سے ان تمام گندگیوں اور کثافتوں کو دور کرے جو شوہر کے لیے کراہیت و نفرت کا سبب بنے، لیکن یہ عموماً اس پہلے والے میں ہی آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اگلا جو شوہر بیوی کے اوپر واجب ہے، وہ ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، بس یہ واجب ہے، اور کوئی چیز عورت کے اوپر، شوہردار عورت پہ واجب نہیں ہے، نہ گھر کے کام کرنا اس کے اوپر واجب ہے، نہ کپڑے دھونا واجب ہے، حتیٰ کہ جنان و نفقے کے اندر یہ بھی ایک اختلافی بحث آتی ہے کہ حتیٰ کہ اس کے لیے ممکن ہے بعض مراجع یہ کہیں کہ اس کے لیے اپنا کھانا پکانا بھی واجب نہیں، شوہر کے لیے ذمہ داری ہے کوئی عورت رکھے جو، یا کوئی ملازمہ رکھے، یا پکا پکایا اس کو کھانا لا کر دے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، را مٹیریل پرووائڈ کر دے، جیسے آغا سیستانی، پھر یہ خبر خود پکا لے، چاول دال یہ وہ ساری چیزیں گھر میں رکھیں تو کم سے کم اپنا یہ کھانا پینا کر لے۔ اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اس پر واجب نہیں، حتیٰ کہ بچوں کی بھی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر اس لحاظ سے وہ بھی واجب نہیں، حتیٰ کہ بچے کو دودھ پلانا بھی واجب نہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک ہے فقہی قوانین کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، چاہے تو اس کی اجرت بھی طلب کر سکتی ہے شوہر سے، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور مائیں اور جو شادی شدہ خواتین اپنے اس سے بہت واجبات سے بہت آگے بڑھ کر خدمات انجام دے رہی ہوتی ہیں، بہت ایثار سے کام لے رہی ہوتی ہیں۔ تو بس یہ تین چیزیں واجب ہیں اس کے اوپر، بس تین میں سے بھی، بلکہ آغا سیستانی تو ایک لحاظ سے صرف دو کو ہی ذکر کرتے ہیں۔ تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جانا، بس یہ یعنی تمکین، ازالت المنفرات، اور تیسرا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جانا، بس یہ واجب ہے، اور کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں۔ اچھا، اب ایک سوال ہے کہ عورت پر اتنے کم واجبات کیوں ہیں؟ اتنا زیادہ دیکھا جائے تو سارے کاموں سے ہی آپ کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو اتنا کم اللہ نے کیوں رکھا ہے آپ کے اوپر؟ اس وجہ سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک عورت کو اس وجہ سے اتنا فارغ پروردگار نے رکھا ہے گھر کے اندر، تو اس کے یہ وہ معنی نہیں جو بھی میں نے ذکر کیا گھر پہ بیٹھ کے صرف وہ مارننگ شوز دیکھتی رہے، ڈرامے دیکھتی رہے، بس ایک عیش و عشرت فلمی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے غرق ہو جائے، یا پھر ادھر ادھر اسٹار پلس سے جو ہے وہ خانگی سیاست جو ہے وہ سیکھے، وہ جو پروگرام وہاں پہ مختلف آتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی اتنے کم واجبات کے معنی ہیں کہ پوری توجہ بھی گھر پر دے، اس کے اوپر کوئی اور چیز واجب نہیں، اپنے تربیت اولاد کے اوپر توجہ دے، فل ٹائم یہ والا کام ہے، اتنے کاموں سے اس کو فارغ رکھا گیا ہے تاکہ وہ ان تمام امور کے اوپر توجہ دے۔ تو بہرحال اچھا، اب ایک چیز آتی ہے غیر شادی شدہ لڑکیوں کے گھر سے باہر جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو غیر شادی شدہ لڑکیوں کے ان کا تو ظاہر شادی نہیں ہوئی تو شوہر کی اجازت والا تو مسئلہ ہے نہیں، تو کیا ان کے لیے واجب ہے کہ اپنے باپ سے اجازت لیں، یا ماں سے اجازت لیں، یا بڑے بھائی سے اجازت لیں؟ تو فقہی قانون کے مطابق ان میں سے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت ان کو نہیں ہے بڑی ہونے کے بعد، یعنی جو بالغ اگر کوئی لڑکی ہے تو اجازت واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان کا جو مسئلہ ہے غیر شادی شدہ لڑکیوں کا وہ مربوط ہے والدین کو اذیت پہنچنے سے، یعنی اگر والد کو اذیت پہنچ رہی، کہاں جا رہی؟ مثلا وہ کہہ رہی کہ میں اپنے کالج کی سہیلیوں کے ساتھ جو ہے نا مثلا سوات گھومنے جا رہی ہوں، اب وہ کہے کہ مجھ پر تو واجب نہیں کہ اپنے باپ سے اجازت لوں، لیکن ایک دوسرے ضمن میں باپ کی رضامندی اور اجازت ضروری ہو جائے گی کہ اگر باپ کو اذیت پہنچ رہی ہے، باپ اس کی فکر مند ہے سیفٹی سے، یعنی اپنی بیٹی کی سیفٹی سے کہ بھائی کہاں جا رہی ہے، دوسرے شہر جا رہی ہے، کہاں گھومنے جا رہی ہے، صبح کی نکلی ہوئی مثلا سہیلیوں کے ساتھ رات میں گھر گزر رہی ہے، کہیں اس کی وہ خراب نہ ہو جائے، ماحول خراب نہ ہو جائے اس کا، یعنی باپ اس لحاظ سے فکر مند ہے، ماں اس لحاظ سے فکر مند ہے، تو یہ ان کی فکر مندی ہی اذیت شمار ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے لازم ہو جائے گا کہ اپنے باپ یا اپنی ماں کی یعنی والدین کی رضامندی ہو، ان میں سے کسی کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو غیر شادی شدہ لڑکیوں کا تو شوہر والا معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین کی اجازت مربوط ہوتی ہے ان کو اذیت پہنچنے یا نہ پہنچنے سے، اور اذیت پہنچنے سے مراد ان کی فکر مندی بھی ہے، سیریس فکر مندی کہ بھائی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تو اس طرح اس کو لینے کی اجازت لینے کی ضرورت پیش آتی۔ جب بھی آغا سیستانی سے ایک سوال پوچھا گیا کیا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد جائیں تاکہ نماز جماعت میں حاضر ہو سکیں اور دینی تقاریر اور مجالس اعضاء سن سکیں، جبکہ ان کے والد یا شوہر اس پر راضی نہ ہوں، یا ان کا وہاں جانا اس کے شوہر کے حقوق سے ٹکرا رہا ہو، ازدواجی حقوق سے، تو کیا پھر جائز نہیں؟
جواب دیا آغا سیستانی نے کہ جہاں تک شادی شدہ خواتین کی بات ہے تو اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلنا جائز نہیں، اور جہاں تک غیر شادی شدہ خواتین کی بات ہے تو اگر اس کا نکلنا اس کے والد کے لیے اذیت کا باعث ہو کیونکہ وہ بعض خطرات دیکھتے ہوئے شفقت کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی شادی شدہ خواتین مسجد جانے کے لیے، نماز جماعت میں حاضری کے لیے، دینی تقاریر اور مجالس سننے کے لیے، درس و تدریس، حتیٰ کہ اس مدرسے آنے کے لحاظ سے بھی اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر ان کو یہاں پر آنا چاہیے، ورنہ جائز نہیں ہوگا ان کے لیے آنا۔ اور غیر شادی شدہ خواتین کے لیے اس وقت جب والدین کے لیے اذیت کا باعث ہو، خطرات کو دیکھتے ہوئے وہ شفقت کر رہے ہیں، وہ فکر مند ہو رہے ہیں اس کی سیفٹی کے لیے، تو پھر اس کے لیے بھی ان کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ان دونوں کا مسئلہ، کیونکہ بہت سی خواتین اس طرح سے ہیں، بہت سے شوہر حضرات، اب ظاہر مجلس کے لیے تو دیکھیے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مثلا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ عام طور پر ایام اعظم اتنا ہوتا ہے کہ اس سے گھر متاثر ہونے لگتے ہیں، شوہر اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں، اور ممکن ہے کوئی واجب حق وغیرہ کی ضائع ہونے کا بھی مسئلہ پیش آ جائے۔ تو بہرحال اس کو ہر صورت میں شوہر کو راضی کر کے ان تمام، یہ نہیں کہ بھائی ہم تو نیک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو مجلس عزا کے اندر جا رہے ہیں، شوہر کیسے اس میں روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا ہے وہ آپ کو جو ہے نا ایک آدھ کی ہو سکتا ہے اجازت دے دے، لیکن اتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ کہیں گے میں آج جتنی ہیں مجھے، ظاہر ہے گھر میں اب تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم ان کے گھر نہیں گئے تو وہ بھی ہمارے گھر میں نہیں آئیں گی، تو آپ کو ہر مجلس کو انٹرٹین کرنا ہے، ہر جگہ کے اوپر جانا ہے، تو بہرحال اس سے اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے جانا حرام ہو جائے گا، حرام۔ تو یہ فقہ کے قوانین یہاں پر، یعنی امام حسین بھی راضی نہیں ہوں گے کہ اگر آپ نے اس فقہ قانون کو، اللہ کے قانون کو توڑا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے یہ اس کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، اب شوہر کے لیے کیا، شوہر کے لیے اس طرح کی پابندیاں لگانا، تم یہاں نہیں جاؤ گی، وہاں نہیں جاؤ گی، میری اجازت نہیں ہے، یہ نہیں، اس طرح کی چیزیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا شوہر اس طرح کی کچھ پابندیاں لگا سکتا ہے یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بھی آیت اللہ سیستانی نے مسئلہ بتایا ہے منہاج الصالحین کے اندر، مسئلہ نمبر 338۔ فرماتے ہیں مرد کے لیے مناسب ہے، ینبغی، اسے کرنا چاہیے، اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اور ان کے مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے، ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر جا رہے ہیں، شرکت کی اجازت دے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کے لیے مناسب ہے۔ بلکہ شوہر پر واجب ہے کہ ان امور میں سے جتنی بھی مقدار بیوی کے ساتھ اچھی صحبت اور معاشرت تقاضا کرتی ہے اس حد تک اجازت دے۔ یعنی ایک معاشرے کے اندر کوئی انسان رہتا ہے تو بھائی اسے اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنا ہوتا ہے، ان کی فوتگی کے اندر بھی جانا ہوتا ہے، ان کی شادیوں میں بھی شرکت کرنی پڑتی ہے، بیمار ہو تو عیادت کرنی پڑتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو جتنا یعنی اچھی معاشرت تقاضا کرتی ہے اس حد تک تو اس پر واجب ہے کہ اسے اجازت دے، اور شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیوی کو کسی واجب عمل انجام دینے کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے روکے۔ اب بیوی پر کوئی چیز واجب ہو گئی ہے تو اس کے لیے شوہر کے لیے واجب ہے کہ اس کو اجازت دے۔ ابھی آگے چل کر ہم واجب کب کب ہوتا ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا، یہ آگے چل کر آئے گا۔ یعنی کیا ہے کہ مرد کے لیے بہت مناسب ہے، شریعت اس سے تقاضا کرتی ہے تو مجھ سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے جانے دو۔ جیسے وہ میں نے ان صاحب کا ذکر کیا، وہ اپنے باپ سے والدین سے نہیں ملنے دے رہے تھے وہ صاحب اپنی بیوی کو، اور باپ جو ہے رو رہا تھا کہ سالوں سے نے اتنی کڑی چیکنگ رکھی ہوئی کہ ملاقات نہیں کرنے دے رہا ہے۔ کیا ہے یہ اس کے لیے، یعنی اس کو کوئی مر رہا ہے اس میں بھی نہیں جانے دے رہا ہے، کوئی جو شادی کی تقریب میں نہیں جانے دے رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹی وی سکھا رہا ہے، بہت سارے اس قسم کے ڈرامے، کبھی کبھار ایسی میں اس نیت سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ معاشرے کے اندر چل کیا رہا ہے، آخر کبھی لگا کے دیکھا تو پتا چلا یہی کہ وہ شوہر کہہ رہا ہے اپنی بہن کی تم شادی کے اندر شرکت نہیں کر سکتی، اور یہ سب کچھ۔ تو یہ اس انداز کی چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کے اندر، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے تو نہیں اس کو دیکھا تھا، ظاہر ڈرامے نہیں دیکھتا میں، لیکن یہ کہ لوگ بھی بتاتے ہیں یا مثلا مختلف نیوز فیڈ میں بھی آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جناب ٹی وی پہ کیا چیز سکھائی جا رہی ہے، یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ مثلا خاتون کو کسی شخص نے اس کو پکڑا ہاتھ سے تو وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تمہیں میری اجازت کے بغیر مجھ کو ہاتھ کیسے لگایا۔ یعنی اس میں کیا چیز سکھائی گئی
میری اجازت کے بغیر، اس کا مطلب اگر میری اجازت ہو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی پورے اس کے مکالمے یہ تھے. اس کے بعد اس بات کا ہو سکتا ہے لوگوں تک میسج پورا نہ پہنچے، تو ایک اور مرد جو اس ڈرامے کا ہیرو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے آخر اس کی اجازت کے بغیر اسے ہاتھ کیسے لگایا. یعنی پھر اس میں وہی اجازت کا مسئلہ، ہم بھی کیونکہ اجازتی کا مسئلے بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ اجازت کا مسئلہ وہاں تو نامحرم کو کسی بھی صورت چاہے اس کی اجازت ہو یا نہ ہو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے. لیکن ٹی وی یہ سکھا رہا ہے، مکالمے یہ سکھا رہے ہیں کہ اجازت ہو تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اسی طریقے سے تو یہاں پر جو شوہر کا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، قریبی رشتہ داروں کے پاس جانے دو، اسے ان کے اموات میں جانے دو، اس کی شادیوں میں شرکت کے لیے جانے دو، اور جتنی مقدار ایک اچھی صحبت کے لیے اور اچھے معاشرت کے لیے تقاضا کرتی ہے، معاشرے کے اندر انسان ایسی آئسولیٹ ہو کے تو نہیں رہ سکتا ہے، اسے لوگوں سے ملنے جانا پڑتا ہے، تو اسے اتنا جانے کی اجازت دو. یہ ہے، اور واجبات کے لیے تو دینی ہی ہے اجازت اسے. تو میکے جانے کے لیے بھی شوہر کی اجازت، ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ وہ جو اپنے جاری اپنے گھر، ابھی آپ نے سن لیا کہ اسے جانے کی اجازت دینی چاہیے. آقا سیستانی سے پوچھا گیا کہ کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر اپنے والدین سے ملنے جا سکتی؟ انہوں نے جواب دیا واجب صلہ رحمی کی حد تک شوہر کی اجازت ضروری نہیں، واجب صلہ رحمی، اس کے علاوہ بغیر اجازت کے جائز نہیں. واجب صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ ہم صلہ رحمی کی جو دروس تھے اس میں ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی بیمار پڑ جائیں تو عیادت کرو، اور کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ انجام دو، اور ان کی مختلف اس طرح کی چیزیں جن واجب صلہ رحمی. یہ نہیں کہ مثلا گئے تو ہفتہ 15 دن وہاں جا کر پڑ گئے، اور ابھی آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے کہ شادی شدہ خواتین شوہر کی اجازت کے بغیر اتنی، اگرچہ وہ اجازت دے رہا ہے جانے کی، لیکن اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ وہ مثلا بہت زیادہ دن، اور خاص طور پر دوسرے شہر میں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان خواتین کے لیے ایک اور یہ والا مسئلہ آتا ہے کہ وہ مثلا شوہر نے 1 ہفتے رہنے کی اجازت دی ہے، وہ پورا مہینہ رہ کے جا رہی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے دنوں میں وہ فعل حرام ہوتا ہے جب تک کہ شوہر کی اجازت نہیں ہے. تو انہیں شوہر کو ہر صورت میں رضامندی کریں، راضی رکھیں، اور بہرحال انسان اپنے تاکہ حرام نہ ہو جائے، ورنہ اس کا ایک سیکنڈ، ایک منٹ جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے ہاں رہنا ہی حرام ہو جائے گا. تو واجب صلہ رحمی کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن مثلا والد بیمار ہیں، عیادت کے لیے گئی، آدھے 1 گھنٹے کے اندر واپس آ جاؤ. لیکن جو ہے ویسے نہیں کہ بہت زیادہ طویل دورانی اور طویل مدت کے لیے اس کا اس طرح سے جانا. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ایک آ رہا ہے اس کے اندر کہ اب شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں جا سکتی ہیں. گھر سے کیا مراد ہے؟ کون سا گھر؟ تو گھر سے مراد کون سا گھر؟ گھر سے مراد کیا؟ گھر سے مراد ہم نے ابھی اس کو ذکر کیا کہ اس سے مراد وہ گھر ہے جو انہوں نے شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے جس گھر کا انتخاب کیا ہو. یعنی شوہر یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں نے وہ فلاں ہوٹل کے اندر کمرہ ایک بک کرا دیا ہے، بس اب آئندہ تم یہیں پر رہنا اور یہاں سے بس تم گھر سے قدم باہر نہ نکالنا. یہ نہیں، یہ انہوں نے مشترکہ طور پر زندگی گزارنے کے لیے اس گھر کا انتخاب نہیں کیا ہے. یا مثلا شوہر جو ہے اپنی کسی چچی تائی کے پاس یا اپنے کسی دوست کے جو ہے وہ وہاں پہ کوئی کمرہ اس کو جو ہے وہ دلا دے وہاں پر، اور کہے بس تم یہاں پر رکو اور بس اس کے علاوہ کہیں تم جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی ہو. تو اس طرح کی چیزوں میں یہ وہ والا گھر شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ گھر شمار ہوگا وہاں پر یہ والی پابندی لگا سکتا ہے جہاں انہوں نے ایک اپنی اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے جس گھر کا انتخاب کیا ہو. اچھا، شوہر پر کن امور کے لیے بیوی کو جانے دینے کی اجازت دینا واجب ہے؟ تو ابھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ مثلا بہت سارے واجبات ایسے ہیں جو گھر سے نکلے بغیر نہیں ہو سکتے، جن کی ابھی آگے چل کر تفصیل آنے والی ہے. یا وہ تمام امور کے جو اچھی معاشرت کے لیے، اس کو رہنے سہنے کے لیے معاشرے کے اندر ضرورت ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائے، ان کی کوئی انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جائے، ان کے کسی شادی بیاہ کے اندر ہو تو لوگ کہیں کہ بھئی ایسا کیا ہے کہ یہ لوگ بالکل دنیا سے کٹ گئے ہیں اور کسی جگہ جو ہے آتی جاتی نہیں ہے عورت. تو بہرحال اتنی امور کے لیے، ایک اچھی معاشرت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنی اجازت دینا شوہر کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب گھر سے باہر نکلنے کے لیے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اتنی مقدار میں واجب ہے جو اچھی معاشرت جس کا تقاضا کرتی ہے. ابھی آغا سیستانی کا آپ نے یہ مسئلہ سنا، اور مراجع بھی تقریباً یہی بات کہتے ہیں. اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے
اور یہ بڑا کارآمد مسئلہ ہے کہ جہاں جانے کی شوہر نے اجازت دی ہے، مثلا کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم اپنے والدین سے ملنے جا سکتی ہو، کیا اب یہ اس کے لیے وہیں جانا ضروری ہے یا کہیں اور مثلا اپنی بہن کے یہاں چلی جائے؟ کیا ایسا کر سکتی ہے کہ شوہر نے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن اجازت دی ہے فقط کہاں کے لیے؟ والدین کے یہاں جانے کے لیے، لیکن یہ اپنی بہن کے یہاں جا رہی ہے، اپنے بھائی کے یہاں جا رہی ہے، اپنی سہیلی کے یہاں جا رہی ہے، یا بازار میں مثلا ونڈو شاپنگ کے لیے مثلا نکل گئی ہوں، تو کیا اس اجازت کا اتنا ہی استعمال کیا جائے گا؟ اس میں آغا سیستانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یعنی اس نے اگر جانے کی اجازت دے دی، شوہر نے ایک دفعہ مثلا گھر سے باہر آ جائے تو بہرحال وہ اپنے والدین کے ہاں بھی جا سکتی ہے، بہن بھائی کے ہاں بھی جا سکتی ہے، اور جگہوں کے اوپر بھی اس انداز سے جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ البتہ آغا وحید خراسانی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نہیں، ان جگہوں کے لیے بھی، اور اگر کسی اور جگہ کے لیے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو اس کی پابندی کرنا پڑے گی بہرحال۔ لیکن یہاں پہ بہرحال آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جہاں جانے کی اجازت ملے، یہ نہیں کہ فقط وہیں جائے، بلکہ اور جگہوں پہ بھی حجاب وجاب اور دیگر اور چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے بیوی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرے، اسے کہا، اور شوہر کی اجازت نہ ہو، مثلا وہ رہتی ہے مثلا والدین کا گھر اس کا کراچی میں، اور وہ مثلا لاہور، اسلام آباد یا کسی جگہ کے اوپر ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر وہ آ رہی ہے، تو دیکھا جائے تو جب وہ سفر میں انسان ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے وطن ہی کیوں نہ آ رہا ہو، تو دوران سفر اس کی نماز قصر ہوتی۔ لیکن اگر گناہ کا سفر ہے تو پھر یہ قصر نماز کی سہولت اس سے واپس لے لی جاتی۔ کہا کہ تمہارا کیونکہ یہ سفر گناہ کا سفر ہے، لہٰذا تمہیں اس بات کی جو ہے وہ اجازت، یعنی یہ والی فیسلٹی کا تم استعمال نہیں کر سکتی کہ سفر میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھو، تم ایسا ہی ہو جیسے تم سفر میں ہو ہی نہیں، یعنی گناہ کے سفر میں یہ والی اجازت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو شوہر سے اس طرح سے روٹ کر آ رہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر آ رہی ہے مثلا، تو یہ اس کا سفر معصیت کہلاتا ہے، یہ گناہ کا سفر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ وطن وہ تو جہاں والدین ہے، اگر وہ اس کا وطن ہی ہے اور ابھی تک اس نے یعنی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ اسے وطن ہونے سے خارج کیا جائے، تو اب بھی جب وطن پہنچ جائے گی تو اپنی نماز 10 روز سے کم کا سفر ہے تب بھی اسے وہ پوری ہی پڑے گی۔ لیکن ہم درمیان کے جو سفر ہے، جہاں سے وہ ٹرین میں، بس میں، جہاز میں چلتی ہوئی مثلا آ رہی ہے وہ، یا کسی اور ملک سے آ رہی ہے مثلا، تو کافی ٹائم اس کے اندر لگے گا، تو اس سفر میں، یہ گناہ کا سفر ہے، اس میں نمازیں جو ہے وہ پوری پڑے گی، قصر ہونے کی سہولت اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک لحاظ سے بیوی کا سفر معصیت کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ صرف بیوی سے یعنی جو گناہ کا سفر ہے یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ جا رہا ہے، تو اب یہ دوران سفر، ویسے تو قتل کرنے جا رہے ہیں لیکن مذہبی بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں ان کو مثلا، تو وہ یعنی اب جو 4 رکعتی جو 2 رکعت بننی تھی وہ پوری 4 ہی پڑھنی پڑے گی۔ یا مثلا ہیروئن بیچنے جا رہا ہے، بہت سے کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ ہمارا پیشہ ہے اور اللہ کی طرف سے جو فرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہے بہرحال، تو یہ، یا مثلا کسی کو آزار و تکلیف پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ سب گناہ کا سفر کہلاتا ہے۔ البتہ بہت سے لوگ کی مس انڈرسٹینڈنگ ایک ہے، وہ میں کلیئر کر دوں کہ مثلا اگر ایسا سفر ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نمازیں لازمی میری سفر میں قضا ہوں گی، یعنی گناہ کرتے ہوئے قضا ہوں گی، تب بھی یہ سفر گناہ کا سفر نہیں کہلائے گا۔ سفر میں یہ گناہ کر رہا ہے لیکن یہ گناہ کا سفر نہیں کہلائے گا، یعنی یہ نماز قصر ہی پڑے گا۔ لیکن وہ جو ہے جس کا سفر کا مقصد ہی گناہ ہو، قتل ہو، ہیروئن بیچنا ہو، اور کسی کو تکلیف پہنچانا ہو، یا شوہر کی اجازت کے بغیر اس کو سفر کرنا ہو، یہ سفر معصیت کہلاتا ہے، یہ گناہ کا سفر کہلاتا ہے۔ یعنی سفر معصیت، گناہ کے سفر میں اس کو نمازوں کو قصر کرنے کی سہولت نہیں ملتی، اسے پوری نماز پڑھنا پڑے گی جیسے اپنے وطن میں پوری پڑتی، یا وہ مرد جو وطن میں پوری نماز پڑھتا ہے وہ سفر میں بھی قصر کا بینیفٹ نہیں لے سکتا کہ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھے۔ تو یہ اس قسم کے جو سفر ہیں یہ گناہ کے سفر کہلاتے ہیں۔ اور اچھا، یہ جو عورت ہے عام طور پر جو شوہر کے حق کو ادا نہیں کر رہی ہے، ازدواجی حق کو ادا نہیں کر رہی، یا مثلا گھر سے باہر جا رہی ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں ناشزہ کہا جاتا ہے۔ ناشزہ یعنی جس کو کہا جاتا ہے نافرمان۔ اس کے بہت سے حقوق بھی ساقط ہو جاتے ہیں۔ مثلا دوسرے شہر سے یہ آ رہی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر،
اچھا اب ظاہر ہے اتنے دن کے لیے مثلا شوہر نے ایک ہفتہ رہنے کی پرمیشن دی تھی, یہ پورے مہینے بھر کے لیے رک رہی ہے اور شوہر اس پر تیار نہیں, تو وہ تو سفر تو اس کا چلیں وہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ سفر گناہ کا سفر نہیں تھا, لیکن اب کیونکہ بہرحال شوہر کا جو ازدواجی حق ہے اگر وہ ضائع ہو رہا ہے تو اب یہ اتنے عرصے تک نان و نفقے کا بھی حق نہیں رکھتی. یعنی جتنے مثلا دوسرے ملک سے آ گئی ہے وہ یہاں پر اور 6 مہینے مثلا نہیں جا رہی ہے, اب شوہر کا واجب حق ضائع ہو رہا ہے تو اس کو ناشزہ کہا جائے گا, اس کا نان و نفقہ بھی اس دوران شوہر پر واجب نہیں ہوگا, حتیٰ کہ اگر یہ عورت بیمار پڑ جائے تو اس کے علاج کا خرچہ اٹھانا بھی شوہر پر واجب نہیں, اٹھا سکتا ہے, اٹھانا چاہیے اور حالات کو بہتر بنانا چاہیے, لیکن ابھی ہم فقہی قوانین ڈسکس کر رہے ہیں. تو ناشزہ کے بہت سے حقوق. اچھا اگر ازدواجی حق ضائع نہ ہو, مثلا شوہر بیمار ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ والے حق کا کوئی مسئلہ نہیں تو, اور پھر وہ بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے جا رہی ہے, تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر شوہر کو اس کا نان و نفقہ دینا پڑے گا. وہ صرف اور صرف ازدواجی حق کے نہ ملنے پر نان و نفقہ ساقط ہوتا ہے, لیکن گھر سے باہر بغیر اجازت کے جانے سے نان و نفقہ ساقط نہیں ہوتا ہے. احتیاط واجب ہے کہ وہ نان و نفقہ ادا کرے. تو ناشزہ اپنے بہت سارے حقوق سے وہ ہو جاتی ہے. جیسے بہت سی دیکھیے خواتین ہیں مثلا سیدانی ہیں اور واقعتاً اتنی اس کا شکار ہو جاتی ہیں وہ کہ جناب یعنی سہم سعادت کی حقدار ہو گئیں, لیکن بے پردہ کیوں کر ہیں اور کھلم کھلا حکم بھی پتہ ہے اور وہ بس نافرمانی کر رہی ہیں. اب ان کو سہم سعادت سیدانی ہونے کے باوجود نہیں دیا جا سکتا, تو انہوں نے اپنے حق کو خود ختم کر لیا ہے. مثلا کوئی کھلم کھلا گناہ کرتے ہوئے مثلا داڑھی مونڈ رہا ہے تو احتیاط واجب ہے کہ اسے بھی سہم سعادت نہ دیا جائے. اگر کوئی سید ایسا کر رہا ہے تم نے خود ہی اپنے حق کو ختم کر لیا ہے. تم ایسے کم مثلا کوئی بے نمازی ہے سید معاذ اللہ, اس کو سہم سعادت نہیں دیا جائے گا چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو. لوگ کہیں گے بھائی دیکھیے وہ تو آپریشن اس کا ہونے والا ہے اور فلاں ہے. نہیں, اگر وہ داڑھی والا تو چل ایک مسئلہ الگ ہے, مثلا بے نمازی ہے تو اس کو نہیں دے سکتے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اچھا اور چیزوں سے اس کی امداد ہوگی, اس کی جان بچائی جائے گی اور چیزیں بھی ہوں گی اس کے اندر, لیکن بہرحال جو ہے اس کی اجازت یعنی اسی طریقے سے جو ناشزہ ہے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر جا رہی ہے اور شوہر کا حق ضائع ہو رہا ہے تو یہ اپنے بہت سے حقوق سے اس انداز سے محروم ہو جاتی ہے. اچھا اب ایک بہت خطرناک مسئلہ, وہ ابھی جو سے پہلے کوئی خاتون جو پوچھ رہی تھی ساس والا مسئلہ, کیا شوہر اجازت دینے کا حق کسی دوسرے کو تفویض کر سکتا ہے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے اور بہت ہی خطرناک بھی ہے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں قوانین سب پتہ ہونے چاہیے. مس یوز جو کرے گا وہ ظاہر ہے وہ خود بہت کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے عادل شمر سے بھی بدتر ہوتے ہیں. بڑے عادل ہیں, بڑے فقہی قانون چلا رہے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ اس طرح سے گھر میں ایثار اور قربانیوں سے گھر چلتے ہیں, یہ اس حد تک جناب سختی کر رہا ہے اور ایک ترازو لے کر بیٹھا ہوا ہے اگر, تو بہرحال یہ پھر عادل ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جو کسی عالمی کا قول ہے, غالباً آیت اللہ مظاہری نے لکھا ہے اس کو, کہ بہت سے عادل شمر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. تو کیا کسی دوسرے کو تفویض کر سکتا ہے مثلا؟ اچھا یہ کہاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتی ہے یہ بات مثلا شوہر کسی دوسرے شہر جا رہا ہے, کسی دوسرے ملک ملازمت و کاروبار کے لیے جا رہا ہے, اب وہ یہ تفویض کر سکتا ہے مثلا اپنی ماں کو کہ جب بھی تم باہر جاؤ گی تو تم میری ماں سے مثلا اجازت لے کر جاؤ گی. تو کیا اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ تفویض کیا جا سکے اس حق کو؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں. جو شوہر ہے یہ اپنا حق کسی اور کو ذمہ لگا سکتا ہے کہ اس سے پوچھ لو. اچھا ضروری نہیں ماں کو کہے, وہ اپنے باپ کے لیے بھی کہہ سکتا ہے, مثلا اپنے سسر سے اجازت لے کے جانا, یا کسی اور ایسی بزرگ شخصیت کو بھی کہہ سکتا ہے کہ ان سے اجازت لے کے جانا. تو بہرحال یہ ایسا کر سکتا ہے وہ. البتہ وہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے مثلا ساس ہیں, وہ سوچیں گے اوہو میں تو بہت پاورفل ہو گئی اور اب میں اس کو بالکل ہی دبا دوں گی اور بالکل اجازت نہیں دوں گی, تو یہ مس یوز والا تو پھر ایک الگ کیٹیگری ہو جاتی ہے. پھر حاکم شرع سے شکایت بھی کی جا سکتی ہے اور مجتہد کے تھرو بھی اجازتیں لینے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو بہرحال شوہر اجازت دے سکتا ہے. پھر ایک چیز ہے سفر میں محرم کے ساتھ ہونے کی شرط. ایک بیچ میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے عام طور پر کہ مثلا کیونکہ ہم ظاہر ہے ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں کے غیر شیعہ افراد کی اکثریت ہے, اور تو مسئلے بہت سے
ان کے ہاں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے خاص طور پہ حج پہ جانے والے جو افراد ہوتے ہیں تو حج پہ یہ والا مسئلہ آتا ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا جو ہے یہ ضروری ہے. تو یہ فقہ حنفی اور فقہ حنبلی میں، فقہ حنفی پاکستان میں اکثریت ہے مسلمانوں کی، اور یعنی جو غیر شیعہ مسلمان ہیں، اور جو سعودی عرب میں فقہ حنبلی کو جو ہے اکثریت وہاں کی فالو کرتی ہے. تو دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر عورت سفر کے اوپر جا رہی ہے، خواہ وہ حج واجب جیسا سفر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کو محرم کا ساتھ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، یہ ہر سفر ایک دن کا سفر یا تھوڑے سی دیر کا سفر نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پہ افغانستان میں ہوتا ہے، کوئی عورت جا رہی ہے اسے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے کہ محرم کہاں ہے تمہارا، سزا دی جاتی ہے. پتہ نہیں وہ کس فقہ کو بہرحال فالو کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. کم سے کم 3 دن کے سفر کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کا اگر سفر ہے تو اس میں محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. لیکن ہماری فقہ کے اندر، ہماری فقہ اور فقہ شافعی اور فقہ مالکی، یہ میں فقہ اس وجہ سے بھی عام طور پر ان کا غیر شیعہ فقہ کا ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم ظاہر جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں تمام یہ مسلمان فقہ والے لوگ ہیں. ظاہر آفیسز میں اور جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں تو سب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حنفی اور حنبلی فقہ کا صرف مسئلہ ہے، فقہ شافعی فقہ مالکی وہی کہتی ہیں جو ہماری فقہ جعفریہ کہتی ہے، تو کہ اس کی محرم کے ساتھ ہونے کی شرط نہیں. اور علماء جو عام طور پر پہلے علماء جو شرط اس کی لگاتے تھے وہ اس وجہ سے لگاتے تھے کہ سفر غیر محفوظ تھے. اکیلی عورت اتنے بڑے بڑے سفر کر کے جا رہی ہے افراد کے ساتھ، اس کی عزت و ناموس کو اور سیفٹی کے اعتبار سے محرم کا ہونا اس وجہ سے لازم قرار دیتے تھے. ورنہ خود اصلاً کوئی جیسے کہ آج کل سفر محفوظ ہیں حج وغیرہ کے، تو اس میں کسی بھی محرم ہونے کی شرط نہیں. اور اب تو حکومت سعودی عرب نے بھی شرط ختم کر دی اسی 1 سال سے. ابھی اس سال کا جو حج ہوگا اس میں کوئی بھی محرم وغیرہ کی کوئی شرط نہیں. ورنہ بہت سارے اس طرح سے ماموں چاچے بنا کر جو ہے نا وہ لے جایا جاتا ہے کہ یہ ان کے ماموں ہیں، ان کے چاچا ہیں، ان کے تائے وغیرہ ہیں، اس طرح سے. تو وہ بہرحال اس کی فقہی اعتبار سے کچھ گنجائش مل جاتی ہے، اس لحاظ سے شمار نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو واجب سفر ہے اور دوسرا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ دوسری فقہ آپ کے اوپر تھوپنے کے برابر ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس کو پھر اتنا کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اور وہ خود بھی اس معاملے میں حکومتیں بھی زیادہ سختی کا مظاہرہ نہیں کرتی. تو سفر میں محرم کے ساتھ ہونے کی شرط آپ نے بھی سنی. اچھا، اب آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا خواتین کا اپنے شوہر کے بغیر یا کسی محرم کے بغیر مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مثلا زیارت پہ جا رہی ہو، تو انہوں نے جواب دیا اس میں معیار یہ ہے کہ وہ خاتون اگر حرام میں پڑھنے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں، اگر شادی شدہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لے، اور اگر اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بھی حیات ہو اور انہیں اس کے سفر پر جانے سے اذیت ہوتی ہو سفر کی مشکلات کے خوف کی وجہ سے، تب بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے والدین کی سلسلے میں مخالفت کرے. یعنی وہی جو ہم نے اس سے پہلے مسئلہ بیان کیا. تو کیونکہ یہ زیارت کا سفر ہے اور زیارت کا سفر آپ کو پتہ ہے کہ وہ واجب سفر نہیں ہوتا ہے، مستحب سفر ہوتا ہے، تو اس میں اس کو شوہر کی اجازت لینی پڑے گی، اور غیر شادی شدہ ہے تو اپنے والدین کی اذیت والا مسئلے کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، غیر شیعہ فقوں میں محرم کے ساتھ جانے کی جو شرط ہے وہ تو ابھی آپ نے سن لی کہ فقہ حنفی اور حنبلی کے اندر اجازت نہیں ہے، وہ بھی 3 دن سے زیادہ کا اگر سفر ہے تو پھر اجازت لینی ہوتی ہے. اور فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ جعفری کا ایک ہی مسئلہ ہے. اچھا، اب یہ جو ہے کہ مثلا زیارات پہ جا رہی ہے، مستحب حج پہ جا رہی ہے، یا مثلا مستحب عمرے کے اوپر جا رہی ہے، تو کیا یہ عمل اس وجہ سے اجازت اس کی ضروری ہے کہ ازدواجی حقوق کے منافی ہو رہا ہے؟ ظاہر اتنے دن تک یہ رہے گی تو شوہر کے حق ضائع ہوگا. تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب کی بنا پر اگر حق ضائع نہیں بھی ہوتا ہو تب بھی اجازت لے. کچھ علماء کہتے ہیں، مثلا آیت اللہ خوئی وہ یہ بات فرماتے تھے کہ آیت اللہ خوئی یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ اگر شوہر کا حق ضائع نہیں ہوتا ہو تو پھر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، شوہر کا اگر حق ضائع نہیں ہوتا ہو تو. لیکن اگر حق ضائع ہو رہا ہو تو پھر ضرورت ہے کہ اجازت لے. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ شوہر کا حق ضائع ہوتا ہو تو اجازت لینی واجب ہے، اور حق ضائع نہیں بھی ہوتا ہو تب بھی احتیاط واجب ہے کہ اس کی اجازت لے. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں جیسے آغا خوئی کہ اس کا شوہر کے حق سے کوئی تعلق، اس لحاظ سے اگر شوہر کا حق ضائع نہیں ہو رہا تو پھر اجازت ضروری نہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہی ہے کہ پھر بھی اجازت لے.
اچھا، اب پوچھا گیا ان سے کیا کسی کماری لڑکی یا شادی شدہ کے لیے نماز جماعت یا دینی مدارس مجالس اعضاء میں شرکت کے لیے جانا، یہ تو ابھی آ گیا ہے والا مسئلہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو چاہیے کہ شوہر سے اجازت لے، اور اگر والدین ان کو اذیت پہنچ رہی ہو تو ان سے بھی اجازت لے۔ اچھا، البتہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ منع بھی کر رہا ہو تو جا سکتی۔ اب وہ بھی آپ کو، تاکہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ نہ رہے نا، یعنی شوہر ہو سکتا ہے یہ چیز پیش کریں، لیکن اب وہ پہلو جہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ نہیں آپ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی گھر سے باہر جا سکتی ہیں، اس میں ایک ہے واجب عینی کی ادائیگی کے لیے۔ واجب عینی، واجب عینی کیا ہے؟ مثلا حج واجب کے لیے، حج واجب کے لیے آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر زوجہ مستطیع ہو تو حج کرنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ حج واجب کے لیے کسی اور واجب کے لیے اسے روکے، لیکن حج کا اگر وقت وسیع ہو تو بیوی کو پہلے قافلے سے جانے سے روک سکتا ہے۔ مثلا بہت سارے قافلے ہیں اور ایک کچھ شروع میں جا رہے ہیں، کچھ بعد میں جا رہے ہیں، اور اس میں اختیار ہو آپ کا، مثلا آپ کہیں اول، اب یہ کیونکہ قافلوں کا جو سسٹم چل گیا ہے اس میں بہت مشکل ہے الگ سے کسی عورت کا اس طرح سے جانا کہ وہ بعد کی سیٹیں کروائے بالکل آخری ایام کی، کیونکہ پورا سسٹم ایک چل رہا ہوتا ہے، اس سے آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال اگر ایسی کوئی پاسبلٹی ہے تو شوہر یہ تو کر سکتا ہے کہ بھائی آخری دنوں کے کاروان کے جو قافلے جو جا رہے ہیں یا فلائٹس ہیں اس میں تم چلی جاؤ، لیکن اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر جس کاروان کے ساتھ بھی، قافلے کے ساتھ بھی وہ جا رہی ہے تو اسی کے ساتھ وہ جا سکتی ہے، یعنی شوہر روک بھی نہیں سکتا ہے اس کو کیونکہ حج واجب کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہو۔ اچھا، عدہ وفات میں بہت سی خواتین کہتی ہیں بھائی ابھی تو شوہر کا انتقال ہوا، عدہ چل رہا ہے 4 مہینے 10 دن تک، تو اس میں تو حج پہ بھی نہیں جا سکتی۔ نہیں، ابھی تو آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ عدہ وفات میں گھر سے باہر نکلنے کا ایسا کوئی سخت مسئلہ نہیں ہے واجبات والا، یعنی اگر حج واجب ہے اس کا تو وہ عدہ وفات میں بھی حج کے لیے جا سکتی ہے، حتیٰ کہ مستحب حج کے لیے بھی جا سکتی ہے، زیارات کے لیے بھی جا سکتی ہے۔ اب تو شوہر کی اجازت کا بھی مسئلہ کیونکہ ختم ہو گیا ہے، البتہ شوہر کے ایک احترام اور اکرام کے اندر وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک، یعنی صرف 2 چیزیں عورت کے اوپر واجب ہوتی ہیں، ایک تو 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ زینت نہ کرے، بس یہ 2 اس کے اوپر واجبات ہوتے ہیں۔ گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، اور صرف یہ ہے کہ کراہیت ہے کہ رات کے وقت کسی اور جگہ جا کر نہ رہے، یعنی اپنے گھر واپس آ جائے، وہ بھی صرف مکروہ ہونے کی حد تک ہے، ورنہ کہیں بھی دوسرے گھر بھی جا سکتی ہے، بازار بھی جا سکتی ہے، زیارات پہ بھی جا سکتی ہے، حج پہ بھی جا سکتی ہے، عمرے پہ بھی جا سکتی ہے، مجالس میں بھی جا سکتی ہے، بس یہ کہ وہ زینت والے کپڑے نہ پہنے اور خود میک اپ وغیرہ نہ کرے، زینت نہ کرے، اور اس کے اندر ہیئر کلر لگانا بھی عام طور پر، مثلا جو بیوائیں ہوتی ہیں 4 مہینے 10 دن تک تو ظاہر ہے مثلا اگر وہ خضاب یا ہیئر کلر کا استعمال کرتی ہوئی آ رہی ہیں تو بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو وہ ہمیشہ سے لگاتی آئی ہیں، تو بہرحال یہ حکم برقرار رہے گا، اور وہ نہیں لگا سکتی بالوں میں کوئی کلر 4 مہینے 10 دن تک، اور نہ کوئی خضاب وغیرہ لگا سکتی ہیں اس میں، اور بھڑکیلے ٹائپ کے شادی والے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی ہیں۔ عام طور پر جو ذرا تیار ہو کے جس طریقے سے انسان جاتا ہے میک اپ اور زینت کر کے اور ایسے لباس پہن کر، وہ بھی نہیں پہن سکتی، لیکن باہر نکل سکتی۔ اچھا، اب یہ تو طلاق کا یہ جو وفات کا عدہ تھا، طلاق رجعی اگر ہے، یعنی ایک طلاق دی ہے اور ابھی عدہ گزار رہی ہے وہ، تو اس کے لیے بھی طلاق رجعی یعنی ایک طلاق ہوئی ہے تو اس میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اور اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ممکن ہے کیونکہ طلاق رجعی میں رجوع کا موقع ہوتا ہے، تو ممکن ہے گھر میں یہ رہے، ساتھ رہیں، غلط فہمی دور ہو جائے ان کی، تو شوہر رجوع کر لے اور یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ لیکن اگر طلاق بائن ہو گئی ہے، تینوں طلاقیں مثلا دے دی گئی ہیں، تو طلاق بائن کے عدے میں پھر یعنی اپنے اس جو سابقہ شوہر ہے، اب تو سابقہ ہی ہو گیا، اس کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی گھر سے باہر جانے کے لیے، لیکن طلاق رجعی کے عدے میں گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہنگامے ہو کے شوہر پہلے ہی اس بات پہ تیار ہوتا ہے جاؤ بھائی نکلو یہاں سے، تو وہ تو پہلے سے ایک لحاظ سے اجازت ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو۔ عدہ وفات میں گھر سے باہر جانے کی تو اجازت ہے، ابھی آپ نے سنا۔ اچھا، یہ بھی آ گیا کہ زینت والے لباس اور بالوں میں کلر وغیرہ لگانا یہ عدہ وفات میں جائز نہیں، حتیٰ کہ سرما لگانا یا اور بھی بہت ساری جو اور اس میں ٹیکنیکل چیزیں جو آپ لوگ زیادہ واقف ہیں،
کاجل وغیرہ یا اور مسکارا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی جائز نہیں لگا. نہیں ہر وہ چیز جو کہ زینت میں شمار ہو. اچھا ایک بڑا ویسا ہم نے کیونکہ ہم دلچسپ فقہی مسئلے تاکہ لوگ اپنے فقہ کی معلومات کو بھی چیک کریں کہ وہ کون سی عورت ہے جس کو شوہر کے زندہ ہونے کے باوجود عدہ وفات گزارنا پڑتی ہے. شوہر زندہ ہے لیکن عدہ وفات گزارنا ہوتا ہے اس کو. نہ شوہر نے طلاق دی ہوتی ہے, شوہر نے طلاق بھی نہیں دی اور عدہ وفات بھی اس کو گزارنا ہے. شوہر زندہ بھی ہے. یہ وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر مرتد ہو گیا ہو. مرتد, اللہ واللہ کو میں نہیں مانتا. آج کل آنے لگے ہمارے پاس اس طرح کے کیسز بہت, کہ لوگ آ کر شکایتیں کرتے ہیں بھائی وہ تو ایتھسٹ ہو گیا ہے یا ایگنوسٹک ہو گیا ہے اور بہت ساری اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں. تو بہرحال یعنی اگر اس نے واقعتاً بالکل سیریس یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے تو وہ مرتد ہو گیا. اب بغیر طلاق کی یہ مسلمان بیوی اس سے الگ ہو جائے اور اس کو اب عدہ وفات گزارنا ہوتا ہے. 4 مہینے 10 دن تک بس یہ دوسری شادی نہ کرے, عدہ وفات جو ہے وہ گزارے گی, اس کے بعد دوسری شادی کر سکتی چاہے اس نے ابھی طلاق بھی نہیں دی. لیکن اسلام کہتا ہے کہ گویا یہ شخص تمہارے لیے اب مر گیا ہے. تو بہرحال یہ ایسی عورت کی جس کا شوہر بظاہر زندہ بھی ہوتا ہے لیکن اسلام کہتا ہے مر گیا ہے, سمجھو یہ عدہ وفات گزارو, دوسری شادی کر سکتی ہو. اچھا اب تو آپ نے سنا حج واجب کے لیے جانے میں شوہر کی اجازت کا مسئلہ, وہ تو آپ نے ابھی سن لیا کہ وہ ضروری نہیں ہے کوئی. مستحب حج عمرہ اور زیارت کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے, یعنی شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے. اچھا اب اس کے بعد سخت بیماری کے علاج کے لیے, دیکھیے ایک تو بیماری کے علاج مثلا آپ وہ کہے کہ بھائی میں اپنے ابا کے گھر جا کے, ابا کے محلے میں ہمارے بچپن کے ایک ڈاکٹر ان کو ہم دکھاتے آ رہے تھے, میں تو وہیں جا کے نزلے کی دوائی لے کر آؤں گی مثلا, اور شوہر کہہ رہے بھائی یہ کیا بات ہوئی وہاں جاؤ گی اتنی دور, یہاں رہتے ہوئے بھی تم علاج کروا سکتے ہو کسی ڈاکٹر. تو اب یہ اتنی عام بیماری کے لیے, معمولی سے بخار کے لیے, کھانسی کے لیے یا عام چیزوں کے لیے جس کا علاج گھر میں رہتے ہوئے یا ہو سکتا ہے یا شوہر کے کہیں محلے میں شوہر کہیں اور لے جا کے آپ کو دکھا رہا ہے, آپ اس بات پر ضد نہیں کر سکتی کہ نہیں مجھے تو وہیں جا کر اپنا علاج کروانا. ہاں سخت بیماری ہو اور شوہر منع کر رہا ہو, خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری ہو گئی, کینسر وغیرہ ہو گیا, اب آپریشن کرانا پڑ رہا ہے, ریڈیو تھراپی کرانی پڑ رہی ہے, کیمو تھراپی کرانی پڑ رہی ہے, اور شوہر کہہ رہا ہے نہیں جناب ہومیوپیتھی سے بھی علاج ہو جاتا ہے, مثلا میں تمہیں یہ علاج نہیں کروانے کے لیے وہاں جانے کی اجازت نہیں دوں گا, جناب یہ حکیمانہ علاج بھی آج کل چل رہے ہیں, اور جناب ریکی سے علاج ہو جاتا ہے اور فلاں سے. تو یہ اس کے علاج کے لیے ضرورت ہو اور وہ گھر سے باہر نکلے بغیر وہ ہو نہیں سکتا وہ علاج. تو سخت بیماری کے علاج کے لیے پھر شوہر اگر منع بھی کر رہا ہو تو یہ اس کی حکم عدولی کر کے اور یہ گھر سے باہر جا سکتی ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو. اچھا ہر ضرر جانی مالی و عزت و اذیت سے بچنے کے لیے بھی گھر سے باہر جا سکتی چاہے شوہر اجازت نہ دے رہا ہو. ضرر جانی کیا ہے؟ اس طرح کا کوئی نفسیاتی ہے, جناب وہ چھری لے کر آ گیا, وہ مثلا مارنے کے در پہ ہو گیا, ریوالور لے کر آ گیا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, مار دوں گا مثلا. اب کیا ہے نقصان, جسمانی نقصان پہنچے گا اس کو, تو یہ شوہر اجازت نہیں بھی دے رہا ہو تو گھر سے جا سکتی ہے. مالی ضرر مثلا ہیروئنچی ٹائپ کا ہے, اس کے سارے زیور لے کے جو ہے وہ بیچ کے جو ہیروئن پی لے گا اس سے, یا کوئی بھی اس طرح کا مالی نقصان پہنچا رہا ہے, اب اپنے مال کو بحفاظت کرنے کے لیے یہ اس کو کوئی نقصان اگر پہنچ رہا ہے تو وہ جا سکتی ہے. عزت کو بچانے کے لیے مثلا گھر میں بہت سارے فیملی ایسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, پتہ چلا آج کل ٹی وی ڈراموں کی برکت سے سب بھی ہونے لگا ہے, مثلا دیور اور جیٹ اور حتیٰ کہ سسر تک بری نگاہ رکھے ہوئے ہیں خدا نخواستہ. تو وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھی چاہے شوہر اجازت نہ دے رہا ہو وہ جا سکتی ہے. یا اذیت سے بچنے کے لیے اتنا زیادہ اس کو ذہنی ٹارچر بھی دیا جا رہا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ مار پیٹ ہو رہی ہو, اس کو بھی بعض اوقات ویلڈ سمجھا گیا ہے کہ اتنا طنز کرنا, اتنا تانے دینا, اتنا کہ بالکل انسان جو ہے وہ اس کو وہ کر دے, پاگل جو ہے وہ اس کو بنا دے بالکل. تو وہ اس دماغی اذیت سے بچنے کے لیے, اس نقصان سے بچنے کے لیے چاہے شوہر اجازت نہیں بھی دے رہا ہو تو بھی جا سکتی ہے. اچھا یہ جو ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے اتنے سارے جو نقصانات بھی آئے, تو اس نقصان کا معیار کیا ہے؟ نقصان کا معیار کیا ہے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں نقصان کا معیار یہ ہے کہ یعنی لا یتحمل عادتاً, عام طور پر اتنا نقصان اٹھانا قابل تحمل نہ ہو. یعنی ایسا نہیں کہ وہ کہے بھائی ساس نے مجھے نا تانا دے دیا تھا میں تو جا رہی ہوں اپنے گھر,
شوہر سے نوک جھونک ہو گئی, بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکل گئی, مثلا اپنی نند سے اس کی کوئی ذرا تلخ کلامی ہو گئی, نکل گئی. نہیں, نقصان کے معنی کہ عام طور پر اتنا ناقابل برداشت ہو, مار پیٹ میں ایسا ہو سکتا ہے, چھری اور ریوالور نکل آئے تو ایسا ہو سکتا ہے, بہت شدید اذیتیں یا وہی عزتوں کا مسئلہ آ جائے, تو یعنی اس کو یعنی کہے گا اسلام کہ بھائی یہ تو ناقابل برداشت ہے, اس کو برداشت کرنا اس وقت تمہارے لیے ضروری تھا کہ تم گھر سے نکل جاتی. ہر عاقل آدمی بھی یہی کہے گا. تو نقصان کا معیار یہ ہے, معمولی سی چیز نقصان نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے جائے. اچھا, اگر وہ نقصان رفع ہو جائے تو یہ جو باہر نکلنے کی اجازت ہے, یہ اگر رفع ہو جائے وہ نقصان, تو پھر یہ ختم ہو جائے گی اس بات کی پرمیشن, اور فوراً اس کو واپس آنا پڑے گا. مثلا شوہر نے معافی تلافی کر لی, اب پتہ ہے کہ نہیں کوئی اپنا جسمانی ضرر کا وہ نہیں ہے, اب اس کو واپس آ جانا پڑے گا اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے تو. یا مثلا وہ دیور جیٹھی وہاں سے چلے گئے, مثلا جو جن سے عزتوں کا مسئلہ ہوا تھا, تو پھر ٹھیک ہے واپس آنا ہوگا. یا مثلا اور مال کا مسئلہ نہیں رہا کوئی, یا کوئی اذیت دینے والا کوئی مسئلہ ختم ہو گیا, تو اب یہ جب بھی نقصان رفع ہو جائے تو پھر وہ اجازت جو باہر جانے کی بغیر شوہر کی اجازت کے تھی اللہ کی طرف سے, وہ ختم ہو جائے گی اور واپس آ جانا پڑے گا اس کو, یا اجازت لینی پڑے گی شوہر سے. یا ایک اور موقع کہ جب شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, جب شوہر بیوی کو بالکل معلق و معطل چھوڑ دے, کوئی اس کی کوئی لک آفٹر نہیں کر رہا ہے, وہ بالکل اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کو, مثلا کہیں باہر ملک چلا گیا ہے. وہ کتنے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر کہ جناب وہ 15 سال سے 20 سال سے, یعنی بس شوہر کبھی کبھار سال 2 سال کے اندر ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد بیوی کو ایسی معطل اور معلق چھوڑ رکھا ہے, کبھی وہ پیسے دیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی دیتے. تو پھر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بس تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی, نہیں, تم نے اس طرح معطل اور معلق چھوڑا ہوا ہے, تو اب یہ جو ہے وہ پھر جا سکتی, یعنی نہ شوہردار عورت شمار ہو رہی ہے نہ بے شوہر کی عورت شمار ہو رہی ہے. یعنی معاشرے میں سمجھ میں نہیں آ رہا, کسی محلے میں رہ بھی رہی ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا شوہردار ہے بے شوہر ہے. تو بہرحال پھر اس سلسلے میں اجازت ختم ہوتی ہے. یا نکاح سے رخصتی کے درمیانی زمانے میں بہت سے افراد اس وقت سے حکم چلانے لگتے ہیں, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, صرف نکاح ہوا ہے, اب وہ اس کو کہنے لگتے ہیں دیکھو خبردار تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی یا فلاں کیا نہیں جاؤ گی. نہیں, یہ مسئلہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے, کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے یہاں پر انڈیا پاکستان وغیرہ میں, اس میں نکاح سے رخصتی کے درمیانی زمانہ جو ہوتا ہے اس میں شوہر کی اجازت والا مسئلہ نہیں ہوتا, یہ رخصتی کے بعد شروع ہوتا ہے. اسی طریقے سے نان و نفقے کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی رخصتی کے بعد سے شروع ہوتا ہے, یعنی شوہر پر واجب نہیں ہے کہ کیونکہ تمہارا اس سے اب نکاح ہو گیا تو اب اس کے جو اتنے بھی اخراجات ہیں نان و نفقے کے تم ابھی برداشت کرو. نہیں, یہ ابھی نہیں ہوں گے, یہ رخصتی کے بعد. رخصتی سے مراد وہی تمکین اور ازدواجی حقوق کی ادائیگی کے مسئلے کے بعد. تو نکاح سے رخصتی کے درمیانی زمانے میں اجازتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اچھا, یا اگر نکاح کے وقت شرط رکھ دی جائے کہ بھائی دیکھیے میں ابھی سے, ہم آپ کو بہت سے ہوتے ہیں نا کہ جناب مثلا اس کی اچھی جگہ کہیں بہت جاب لگی ہوئی ہے, اب وہ جو ہے معلوم ہے کہ شوہر منع کرے گا کہ میں تو جانے کی اجازت نہیں ہے تو چھوڑنی پڑے گی, تو نکاح کے وقت بھی یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ شوہر مجھے جاب کنٹینیو کرنے کی اجازت دے گا. اب اگر یہ شوہر اس بات کو مان لیتا ہے, یہ شرط رکھی جائے, تو شوہر کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ شوہر اپنے اس بات سے یعنی ہٹ نہیں سکتا اور اس کو اجازت دینی پڑے گی کہ اس کو کنٹینیو کرے, کیونکہ تم نے نکاح کے وقت یہ شرط رکھی تھی. یا مثلا آگے چل کر اس کا بھی ذکر آئے گا کہ مثلا وہ یہ کر سکتی ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہے, میں ابھی ڈگری اپنا میرے 2 سال باقی رہ گئے ہیں, مثلا میڈیکل کالج میں ہے 2-3 سال پڑھ چکی ہے, 1 سے 2 سال رہ گئے ہیں, اور شوہر بعد میں ہو سکتا ہے مثلا منع کر دے, تو عقد نکاح کے وقت ہی یہ اس بات کی شرط رکھ دی جائے کہ مجھے کنٹینیو کرنے کی اجازت دے گا یہاں تک کہ میں اپنی پڑھائی اور میں ہاؤس جاب وغیرہ ہی کمپلیٹ کر لوں. تو یہ اگر شرط رکھ دی جائے گی تو پھر اگر شوہر بعد میں یعنی اس شوہر پر واجب رہے گا کہ وہ اس شرط کی پاسداری کرے, ورنہ وہ گناہ گار ہوگا. یہ آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ بیوی کو نوکری کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے, تو انہوں نے جواب دیا اگر شادی سے پہلے یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ کام کر سکتی ہے یا اس وقت شوہر نے اجازت دی تھی تو اس کو منع کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں, گھر سے باہر نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے, اگر کام گھر میں انجام دے اور شوہر کے حقوق کی رعایت کرے تو اس کام سے نہیں روک سکتا. بیوی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کے حقوق کی رعایت کر رہی ہوں, تو مجھے باہر بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو, مثلا نکاح سے پہلے شرط ورت طے نہیں ہوئی تھی,
بعد میں یہ والا مسئلہ ہوا تو شوہر کہے کہ بھائی تو آپ ایسا کریں کہ یعنی شوہر باہر جا کر جاب کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن وہ کام آن لائن گھر پہ بھی کر سکتی ہے بہت سارے ملازمت کوئی، تو شوہر اس سے منع نہیں کر سکتا. شوہر گھر سے باہر جا کر جاب سے تو منع کر سکتا ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے جاب کہیں کرنے سے یا آن لائن کوئی کام کرنے سے اس سے منع نہیں کر سکتا ہے. اچھا، اب اگر عقد سے پہلے طے ہو گیا، آپس میں چیزیں بات چیت ہوئی، گھر والے آ کر ایک دوسرے سے یعنی شوہر سے بات کر لی کہ بھائی پڑھائی کنٹینیو کرے گی، یہ جاب کرے گی جو اس کی آلریڈی چل رہی ہے، لیکن نکاح جس وقت پڑھا جا رہا تھا اس وقت شرط ذکر نہیں ہوئی، تو آقا سیستانی فرماتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نکاح کے وقت چاہے شرط ذکر نہ بھی ہو لیکن پہلے سے طے ہو گیا ہو تو تب بھی وہ شوہر اس بات سے مکر نہیں سکتا ہے، یعنی وہ گناہگار ہوگا اگر وہ مکرا. پھر ایک بات آتی کہ شوہر اپنی بات سے پھر سکتا ہے، یعنی اجازت اس نے اس وقت دے دی تھی، بعد میں کہہ رہا ہے میں اپنی اجازت ختم کرتا ہوں، اجازت ختم کر رہا ہوں اپنی. یعنی اگر شوہر شرط کے باوجود اجازت بعد میں ختم کر دے تو اب بڑا ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ جاتا ہے. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ شوہر گناہگار تو ہے کہ اپنی شرط کی پابندی نہیں کر رہا، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر بیوی کو شوہر کی اجازت لینا پڑے گی، چاہے وہ اس نے پہلے اجازت دے دی تھی بعد میں اپنی اجازت ختم کر دی تو وہ گناہگار تو ہے، یعنی کیونکہ شرط رکھ دی گئی تھی نکاح کے وقت کہ تم اس کو کنٹینیو کرنے کی اجازت دو گے، لیکن وہ بعد میں ختم کر رہا ہے اپنی، تو وہ گناہگار ہے. لوگ سوچیں گے بھائی یہ کون سی بات ہوگی، گناہگار تو کوئی خاص بات نہیں. بھائی بہت خاص بات ہے بھائی، یعنی یہ کسی آدمی کا اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑی بات ہے کہ بلکہ جب یہاں پر جھوٹی قسم کھانے کے فقہ احکام بیان ہوئے تھے تو اس میں ایک حدیث کا ایک روایت بیان ہوئی تھی کہ جو ایک شخص نے اسی انداز سے کسی کا حق کھایا تھا تو امام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو جھوٹ بول رہا تھا اس سے کہا کہ تم جو ہے نا قسم کھاؤ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو. تو وہ جو اصل آدمی تھا جس کا حق کھایا تو کہنے لگا مولا یہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا. تو امام نے فرمایا کہ یعنی اس کا وہ لب لباب یہ ہے مفہوم کہ تم نے کیوں آسان بات سمجھا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کو. اللہ کے حق کا اللہ کا نام اگر کوئی شخص اپنی جھوٹی قسم میں استعمال کرے تو پھر امام نے اس کی بڑی مذمت کی کہ یعنی آسان بات نہیں ہے. تو اسی طریقے سے وہ اپنی بات سے جو پھر رہا ہے تو یہ آسان بات نہیں ہے، بہت قہر اور غضب الہی کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال عورت کے لیے ہے کہ پھر احتیاط واجب ہے کہ وہ شوہر سے پھر بھی اجازت لے، اس کو راضی کرے. اور ایک اس میں مسئلہ ہے کہ اگر شوہر نے اچھا ہاں ایک یہ بھی ہے مسئلہ کہ معین مدت کی اجازت یا مطلق اجازت. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگ عام طور پر ہم لوگ اکثر جہاں موقع پیش آتا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کا رشتہ داروں میں ادھر ادھر جہاں لوگ سنتے ہیں کہ یہ بہت سے حقوق ایسے ہیں جو آپ نا عقد نکاح کے وقت کچھ شرائط رکھ سکتے ہیں. یہ جیسے یہی اس کو بعد میں نہ چھوڑیں کہ ابھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو رشتہ کرنے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے. نہیں، جو سیریس ہے وہ رشتہ ہو ہی جائے گا، اور شرائط اگر آپ کی ٹھیک ہیں تو اس میں کوئی ماننے میں دوسرے کو قباحت بھی نہیں ہونی چاہیے. جیسے ابھی حق طلاق لینے کا وہ آگے چل کر میں مسئلہ بیان کرتا ہوں. لیکن معین مدت کی اجازت بھی لی جا سکتی ہے اور مطلق اجازت بھی لی جا سکتی ہے. مثلاً عقد نکاح کے وقت شرط رکھ دی جائے کہ میں جب چاہوں گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے جا سکتی ہوں، یہ مجھے ابھی سے ہی اجازت شرط کے طور پر، تو پھر جو ہے شوہر پر اس کی پابندی کرنا واجب ہو جائے گی اور آپ پھر بغیر اجازت کے بھی جا سکتی ہیں. اچھا معین مدت کے لیے بھی جا سکتی ہیں، جیسے ملازمت کاروبار کے لیے، اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے، یا کوئی بھی، یا مثلاً شوہر باہر رہتا ہے اس کو پابند کرنے کے لیے بھائی ہر سال 1 مہینے کے لیے اپنے والدین کے لیے ٹکٹ کے ساتھ مثلاً مجھے یہاں پر اپنے وطن آنے کی اجازت دے گا. اب شوہر کے لیے لازم ہو جائے گا کہ وہ اس قسم کا بہانہ نہیں بنا سکے، اس کے لیے شرط کی پابندی کرنا ضروری ہو جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں. اچھا شوہر اگر اجازت نہ دے، یعنی شرط رکھ دی گئی تھی پھر بھی اجازت نہیں دے رہے، تو بیوی اجازت لینے کے لیے اسے مجبور بھی کر سکتی ہے، کورٹ کچہری تک بھی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال نہ اس طرح کی چیز کی جائے، یعنی ان کو بہرحال خوف خدا، کیونکہ اللہ کی اجازتوں کا اور فقہی احکام کا مسئلہ ہے تو اللہ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ اس کو عمل کرنا چاہیے. تو مجبور بھی کر سکتی ہے. اور بیوی یہ بھی کر سکتی ہے ایک اور بھی کہ نکاح میں شوہر کی جانب سے اجازت کی جو ہے نا مطلق وکالت لے لے.
یعنی مطلق بھی لے سکتی ہے اور مقید بھی لے سکتی ہے کہ کچھ مدت کے لیے میں جاؤں گی، مثلا اپنے والدین کے گھر 1 مہینے کے لیے جاؤں گی، یعنی سال میں کبھی بھی 1 مہینے کے لیے جب میرا دل چاہے گا میں 1 مہینے کے لیے اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں. تو مقید بھی لے سکتی ہے اور مطلق بھی لے سکتی ہے، یعنی جتنا جب بھی میرا مرضی ہوئی تو کوئی اس میں پھر مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا، اگر مطلق اجازت کی شرط تھی اور شوہر مکر جائے، مطلق اجازت کی شرط تھی کہ بھائی یہ جب چاہے جا سکتی ہے اور شوہر بعد میں مکر گیا، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ پھر بھی اجازت لے. اور اگر مقید تھی اجازت اور پھر شوہر مکر گیا تو فتوے کی بنا پر اپنے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. خرید بہت ٹیکنیکل ہو گیا، اسے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، طلاق کے لیے شوہر کی جانب سے وکالت، یہ عام طور پر آج کل کے جو حالات ہیں کہ بعض اوقات اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں، نفقہ بھی نہیں دے رہے، باہر ملک چلے گئے، بلاتے بھی نہیں ہیں، اس کو ایسی معلق چھوڑا ہوا ہے، طلاق بھی نہیں دیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی مختل بالکل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو نکاح کے وقت یہ والی شرط رکھوا لینی چاہیے کہ شوہر کی طرف سے وکیل ہو کر عورت جو ہے وہ طلاق جاری کر سکتی ہے، کروا سکتی. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا اگر شوہر کہے بھائی یہ تو ذرا سی لڑائی بھڑائی کے اندر یہ طلاق مانگنے لگے گی، کیونکہ عورتیں عام طور پر جذباتی ہوتی ہیں، تو اس میں 3 عالموں یا 5 عالموں کی شرط، یعنی وہ اگر تشخیص دے دیں، اکثریت ان کی، مثلا اگر 3 عالم اگر ہیں تو ان میں سے 2 عالم یہ کہیں کہ بھائی ہاں اس موقع پر تو یہ اتنی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اس کو طلاق ہو جانی چاہیے، تو پھر یہ طلاق کا صیغہ جاری کروا لے، چاہے شوہر منع بھی کیوں نہ کر رہا ہو. یعنی اگر اس وقت یہ طے ہو جائے نکاح سے پہلے یہ بات انڈرسٹینڈنگ، تو طلاق کے لیے شوہر کی جانب سے وکالت یہ مطلق بھی لے سکتی ہے، یعنی جب چاہے طلاق لے لے. اور اگر شوہر اس پر تیار نہیں ہو رہا ہے مطلق اجازت دینے پر، تو وہ مقید اجازت بھی دے سکتا ہے کہ 3 یا 5 عالم اگر ہوں اور ان میں سے اکثریت رائے یہ ہو کہ ہاں اس کو طلاق ہو جانی چاہیے، تو پھر طلاق لے سکتی ہے. تو بہرحال یہ آج کل کے ماحول میں خواتین کا ایک حق ہے جو کہ ان کو اگر ممکن ہو تو استعمال انہیں کرنا چاہیے، اور جو اس کو حق ابھی سے نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا ارادہ یہ کہ بعد میں اس طرح سے تنگ کرے گا آپ کو. کیونکہ جو بھی شخص بالکل فیئر ہے اور کسی کا کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا، تو ایسے کسی سے کوئی عورت کبھی بھی طلاق نہیں لیتی ہے، تو اس کو کوئی گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا، نکاح سے پہلے یا عقد نکاح کے وقت اگر شرط نہ رکھی گئی ہو، یعنی اس وقت شرط نہیں رکھی تھی لیکن جب شادی شدہ زندگی گزرنے لگی ہے وہ پابندی لگانے لگا، تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اب شرط رکھو. نہیں، اب شرط ورت نہیں، یہ اسی وقت تھا. یہ عقد نکاح کے وقت جب شرط رکھی جاتی ہے نا، وہ صرف اسی وقت اس کی پابندی ہوتی ہے، بعد والی جو ہے ان کی باتوں کی حیثیت نہیں ہے. اچھا، اگر شوہر نان و نفقہ نہ دے تو کیا اجازت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے؟ اچھا، شوہر کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دے رہا ہے، تو پھر یہ کہے گی بھائی میں کیا کروں، یہ تو نان و نفقہ بھی مجھے نہیں دے رہے، اب تو مجھے باہر جانا پڑے گا. تو جی ہاں، صرف اتنی واجب نان و نفقے کی مقدار کمانے کے لیے باہر اگر یہ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس بات کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ واجب نان و نفقہ اور آسائشوں میں فرق ہوتا ہے. آسائشوں میں ایک فرق ہے، یعنی یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نان و نفقے سے مراد یہ کہ اسے اپنا گزارا بسر ہو رہا ہے، کھانا پینا کپڑے وپڑے نارمل طرح کے چل رہے ہیں، لیکن اسے مزید آسائشیں چاہیے. اسے ہر دفعہ جو ہے وہ 10-20 جوڑے بنانے ہیں، اس کو اور بہت ساری چیزیں، اس کے لیے شوہر نہیں دے رہا پیسے. اب اس نے کہا کہ جناب یہ تو میرا واجب نان و نفقہ پورا نہیں ہو رہا، اب تو میں باہر جاب کے لیے نکلوں گی. نہیں، اس موقع کے لیے نہیں، یعنی صرف یہ واجب نان و نفقے کی حد تک باہر جانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں. اسی طرح سے مستحب روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کا مسئلہ. مستحب روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا حق واجب ضائع نہیں ہوتا ہو تو اس کو، اگر ضائع ہوتا ہو تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور اگر ضائع نہیں ہوتا ہے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ پھر شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی اجازت لے لے، یہ اکثر فقہا کا کہنا ہے. تو مستحب روزہ رکھنے میں اگر شوہر کے حق واجب ازدواجی جو ہے وہ ضائع اگر ہو رہے ہوں تو شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے، اور اگر ضائع نہیں ہو رہے ہیں تو پھر بھی آغا سیستانی اور دیگر علماء فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ پھر بھی اجازت لے لینی چاہیے. شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ دینے کا کیا فقہی حکم ہے؟ تو اپنے مال سے تو صدقہ دے سکتی ہے، لیکن شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں دے سکتی. شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں دے سکتی.
اور ایک اور مسئلہ، ایک اور یہ بھی اجازت سے مربوط ہے، تو ابھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر مانع حمل ادویات کا استعمال. مثلا شوہر اگر جو ہے یہ عورت استعمال کرنا چاہ رہی ہے، مزید اولاد کی اس کو خواہش نہیں ہے، تو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی زیادہ تر علماء سوائے آیت اللہ خامنئی کی انہوں نے اشکال لگایا ہے، لیکن باقی سارے اور علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں، مثلا آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ اسحاق فیاض وغیرہ کے، اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا مانع چیز استعمال نہ کی جائے کہ جو کہ ازدواجی حق میں مانع ہو جائے، تو یعنی سوائے اس کے. لیکن ویسے اجازت لینے کی شوہر اگر منع بھی کر رہے کہ بھائی ان ادویات کو تم مت استعمال کرو، تب بھی یہ اس کی اجازت کی مخالفت کر سکتی ہے اور استعمال کر سکتی ہے. اس میں ایک بات بس اور بیان کر دی جائے اس ضمن میں، یہاں تک کہ تو اجازتوں کا مسئلہ تو ایک لحاظ سے تقریباً ہم نے جلدی سے اس کو مکمل کیا. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں بلکہ اکثر کہ وہ کہتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ایک دفعہ بھی اگر باہر آ جائیں تو دوبارہ اندر نہیں جا سکتی. ان میں ایک تو کہتے تھے ٹوتھ پیسٹ اگر باہر نکلا ہے اسے آپ اندر گھسانے کی لاکھ کوشش کریں واپس نہیں جائے گا. نکلی ہوئی توند کتنی انسان کوشش کر لے، موٹا آدمی وہ بیچارہ ہر بار تھوڑی بار پھر باہر نکل آتی ہے. اور تیسرا فرماتے تھے گھر سے نکلی ہوئی عورت، یعنی اگر کسی کو واقعی اس بات کا چسکا پڑ جائے باہر نکلنے کا، انٹریکشن کا، اور ظاہر ہے تو وہ جو ہے نا بڑے مشکل سے پھر اسے دوبارہ گھر کے اندر واپس دھکیلنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب ہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حضرت زہرا مولا علی نے رسول اللہ سے گھر کے امور کی تقسیم کی درخواست کی تو رسول اللہ نے گھر کے اندرونی کام حضرت زہرا کے سپرد کیے اور گھر کے بیرونی کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیے. حضرت زہرا فرماتی تھیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس تقسیم سے میں کتنی خوش ہوئی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے مجھے گھر کے کاموں، باہر کے کاموں سے آزاد کر دیا تھا. تو یہ ایک چیز تھی. ہم نے جب یہاں ملازمت و کاروبار کے فقہی احکام خواتین کے بتائے تھے، پورا ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے، تو اس میں یہ چیز بیان کی تھی کہ عورتیں یعنی گھر کی بھی اتنی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، شوہرداریاں، سسرال کو پورا سنبھالنا، باہر کے افراد کو پورے ان کے یہاں سب جانا آنا کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور ذمہ داری بھی لے لے، یعنی یہ سب کام بھی کرے اور باہر سے کمانے کر لانے کی بھی ذمہ داری بھی لے لے، تو یہ اپنے آپ کو بالکل ایک کولو کے بیل کی طرح سے جو ہے یہ بنا لے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گھر کے امور کی تقسیم، حضرت زہرا خوش ہو گئیں کہ مولا علی باہر کے کام کریں گے، میں گھر کے کام کروں گی. کہہ رہی ہیں اس سے زیادہ مجھے اس قدر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کتنی زیادہ اس مسئلے سے خوش ہوئی ہوں، اس تقسیم سے. اور حضرت زہرا ہمیشہ گھر کے اندر کے کاموں کو گھر سے باہر کے کاموں پر ترجیح دیتی تھیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا تھا گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، بلکہ آپ پسند فرماتی تھیں کہ ممکنہ حد تک گھر سے باہر کے ماحول کو بھی نہ دیکھیں اور نامحرموں کے درمیان بھی نہ جائیں، سوائے اس دربار میں جانے کے وہ بھی مولا علی کے حق ولایت کو ثابت کرنا اور فدق وغیرہ کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں ملتا کہ اس انداز سے جو ہے وہ نامحرموں کے درمیان کبھی گئی ہوں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ظاہر اس کے اندر خطرات بھی ہیں. مولا علی نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے بات فرمائی، اللہم صلی علی محمد کہ خواتین کو پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو جھانک تاک سے روکو. یعنی بہرحال ایک ہوتا ہے اس کے امکانات، کیونکہ پردے کی سختی مردوں کے حق میں بھی بہتر ہے اور شک و شبے کے اعتبار سے عورتوں کے حق میں بھی بہتر ہے. عورت کا گھر سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں جتنا ناقابل اعتماد شخص کا گھر میں آنا جانا ہے. اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ عورتیں اپنے محرم مردوں کے علاوہ کسی غیر محرم کو پہچانتی بھی نہ ہو. یعنی اتنا زیادہ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نامحرموں سے زیادہ گھلنا ملنا. تو باہر نکلنے میں یہ والے بہت خطرات ہیں، کچھ نہیں تو شک و شبہات وغیرہ کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس طرح کی آنکھ مٹکوا یہ کیا کس کو کہا جاتا ہے، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے آج کل ٹی وی اور اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ٹی وی ڈرامے اور یہ سب کچھ جو ہیں، تو اس میں شادی شدہ لوگوں کے افیئرس جو ہے نا یہ ایک بالکل ایک نارم سے بنا دی گئی. اتنا زیادہ ٹی وی پہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، بالکل عام سی بات ہے، جبکہ بہت حرام اور گناہ ہے، چاہے مرد کوئی انجام دے رہا ہو یا کوئی عورت اس انداز سے انجام دے رہی. تو بہرحال یہ چیز ہے. اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت زینت کر کے خوبصورت لباس پہن کر گھر سے باہر جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں اور وہ اپنی موت تک غضب الہی کے مستحق رہتی.
یعنی ظاہر ہے کہ جب کبھی کوئی جابس اور اس کے لیے جو خواتین نکلتی ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آرائش کر کے نہ نکلیں. بہت شاذ و نادر، میں نے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے. ظاہر معاشرے کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ جو کوئی کچھ نہ کچھ کسی حد تک وہ میک اپ کر کے اور تیار ہو کے نکلے گی، اور اس میں کہ آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اس کی موت کے وقت تک. تو بہرحال یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اور یہاں تک ہے مسئلہ کہ عورتوں کے لیے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط مستحب ہے کہ جوان عورت نماز عید کے لیے بھی نہ جائے. البتہ یہ احتیاط بوڑھی عورتوں کے لیے. ظاہر ہے کہ عید کے لیے اگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ جا رہی ہے تو نہ عید کا دن ہے، ممکن نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ایک فتنہ برپا ہو سکتا ہے کہ وہ میک اپ کر رہی ہے، اچھا لباس پہن رہی ہے، زینت کر کے نکل رہی ہے، تو وہ تو خیر حرام بھی ہو جائے گا نامحرم کے سامنے. لیکن اس کے باوجود بھی جوان عورت کے لیے یہ احتیاط مستحب قرار دیا گیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے بھی تم مت جاؤ. اب بہت سے لوگ وہاں کی مثال دیتے ہیں، ایران میں تو عورتیں جاتی تو یہاں پہ بھی اور جا بھی سکتی ہیں، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ تم ان جگہوں پہ ویسے عام نماز جماعت کے لیے جا سکتی ہو، لیکن عید وغیرہ کے دنوں میں یہ احتیاط ہے. تو بہرحال یہاں پر شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنے سارے فقہی احکام وغیرہ بھی ہیں، لیکن کیونکہ تھوڑا سا وقت ضائع ہو گیا اور مولانا عامر یاسوبی صاحب تشریف لے آئے ہوں گے، ورنہ میں ان سوالات کے بھی ممکن ہوتا تو جواب دیتا جو میرے پاس آئے، لیکن انشاءاللہ اگلی مرتبہ یا میں تحریراً ان کے جواب لکھ کر یہاں پر رکھ دوں گا، آپ کاؤنٹر سے لے سکتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.